چہرہ دیکھ رہی تھی، آپ کی پیشانی پر میں نے جو نور کی شعاعوں کو دیکھا تھا، میرا جی کرتا تھا کہ میں نکاح کروں، وہ ہستی میرے شکم میں آئے، وہ مساعدت مجھے نصیب ہو جائے، وہ خوش بختی میرے مقدر میں آ جائے کہ میرا ستارہ جگمگا جائے۔ حضرت عبداللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بات کو سنا، میں نے بتایا کہ آج وہ چمک کہاں گئی ہے، آج وہ چاشنی کہاں گئی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا آپ کا نکاح ہو چکا ہے؟ آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے، آپ کی پہلی رات بھی گزر چکی ہے۔ اس خاتون نے جب یہ سوال کیا، حضرت عبداللہ پاک نے جواباً یہ فرمایا کہ میری شادی بھی ہو گئی، میرا بیاہ بھی ہو گیا، میری رات بھی پہلی گزر گئی ہے اور میری سواگرات بھی ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا جو نور تھا جو آپ کے جسم کے اندر چمک رہا تھا، جو آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند سے کئی گنا زیادہ چمکدار تھا، روشنیاں پھیلا رہا تھا، آج وہ نور، اس خاتون، وہ خوش بخت ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ مقدر والی ہے، وہ بہترین مقام والی ہے۔ اس کو مالک بے نیاز نے بہت بڑا اعزاز حاصل فرمایا ہے، بہت بڑا اس کا مقام ہے۔ بس میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میری منزل مکمل ہو چکی ہے، میرے دن مکمل ہو چکے ہیں، میں اپنے علاقہ میں جانا چاہتی ہوں، اپنا سفر واپس کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی نظریے سے آئی تھی، کسی ارادے کو لے کر کے آئی تھی، اپنی مراد کو لے کر آئی تھی، وہ میری مراد مکمل نہیں ہوئی، اس کا ثواب مجھے یقیناً پہنچے گا، مجھے اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ میں اس خاتون کو دیکھنا چاہتی ہوں جس کا آپ کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، جس کی شادی آپ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ وہ خاتون اما آمنہ پاک کو جب دیکھتی ہے، آپ کے ہاتھوں کو چومتی ہے، کبھی پیشانی کو چومتی ہے، کبھی رخساروں کو دیکھتی ہے، کبھی چمکدار چہرے کو دیکھتی ہے، بس یہی کہتی رہتی ہے آپ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، آپ کا ستارہ جگمگا گیا ہے، آپ کا مقدر بازی لے گیا ہے، آپ کا نام معطر و منور ہو چکا ہے، آپ خوش قسمت بن چکی ہے۔ اما آمنہ پاک فرماتی ہے جب سے میرا لال میرے جسم کے اندر آیا ہے، اس کا نور میرے جسم کے اندر منتقل ہوا ہے، میں نے وہ عجائب